إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں سارے انسانوں کو ایک مختصر زندگی دی ہے اور یہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہونے والی ہے۔ ایک مہلت انسان کو ملی ہے، ایک دور اس کو ملا ہے، اور یہ مہلت اور یہ زمانہ محدود ہے، ختم ہونے والا ہے۔ جس دنیا میں ہم کو ڈالا گیا ہے وہ آزمائشوں والی دنیا ہے۔ جس زندگی میں ہم کو رکھا گیا ہے یہ امتحان والی دنیا ہے، امتحان والی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے تم کو ہماری پاس آنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی زندگی انسان کو ملی ہے وہ آزمائش اور امتحان والی زندگی ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ فتنہ ہے۔ عربی زبان میں فتنہ کے معنی عذاب کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں فتنہ آگ پر تپانے کو کہا جاتا ہے اور اس سے مراد عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا حال بیان کیا۔ جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنا فتنہ، یعنی اپنا عذاب۔ تو معلوم ہے کہ فتنے کا لفظ عربی زبان میں عذاب کے لیے آتا ہے، لیکن عذاب چونکہ آزمائش میں ناکامی کا نتیجہ ہوتا ہے، اسی لیے آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے، امتحان کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو چیزیں انسان کو اس عذاب تک لے جاتی ہیں جس میں انسان آزمایا جاتا ہے اور پھر عذاب کا حقدار بنتا ہے، انسان آزمایا جاتا ہے اور پھر اس میں فیل ہو کر عذاب کا مستحق ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو بھی، گمراہیوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو کل ملا کے تین باتیں ہوئیں۔ نمبر ایک آزمائش و امتحان، دو گمراہیاں یا گمراہی کے اسباب، اور تین اس کا انجام عذاب۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہم کو امتحان و آزمائش کے لیے رکھا ہے، اور اگر اس آزمائش میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر ایک آدمی اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو ایسا انسان عذاب کا حقدار بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا کہ ہر آنے والا دور فتنوں والا دور ہوگا۔ گمراہیاں، آزمائشیں، امتحان،
یہ ساری چیزیں آنے والے دور میں مصیبتیں بڑھیں گی، گمراہی کے اسباب بڑھیں گے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، زبیر ابن عدی کہتے ہیں اتینا انس ابن مالک، ہم انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، حجاج ابن یوسف کی زیادتیوں کے بارے میں ہم نے حضرت انس کے سامنے باتیں رکھی کہ حجاج کتنا ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ فقال اصبروا، حضرت انس نے کہا صبر کرو، صبر کرو، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، صبر کر لو، اس لیے کہ آنے والا ہر زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ شر والا ہوگا یہاں تک کہ تم مرنے کے بعد اپنے رب سے جا ملو، یعنی موت تم کو آ جائے۔ مرنے تک ایک کے بعد ایک جو دور تم دیکھو گے زندگی میں، یہ عذاب والا، فتنے والا، مصیبتوں والا، بلاؤں والا دور ہی ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ آزمائشیں، فتنے، گمراہیاں، مصیبتیں، بلائیں بڑھتی جائیں گی، گھٹیں گی نہیں۔ اور کہا کہ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، فتنوں کا بیان، اسی کے ضمن میں بات امام البخاری نے ذکر کی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آنے والا دور، ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ مشکلات والا ہوگا، فتنوں والا ہوگا، گمراہیوں والا ہوگا، مصیبتوں اور بلاؤں والا ہوگا، جس میں بہت ممکن ہوگا کہ انسان فیل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنے۔ فتنوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے اور فتنوں سے بچنے کے لیے تیاری کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ فتنے انسان کے دین پر اثر ڈالتے ہیں۔ فتنوں میں انسان اکثر اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ فتنے انسان کے دین کو برباد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے جو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ رات جب اندھیری ہو تو اس کا ایک حصہ دوسرے سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، جو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ اس میں ہوگا کیا؟ ان فتنوں میں ہوگا کیا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح میں مومن تھا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور اگر شام میں مومن تھا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے بدلے بیچ ڈالے گا، وہ دین کو کھو دے گا، دین کو چھوڑنا اس کو گوارا ہوگا دنیا کو پانے کے لیے، اس لیے کہ دنیا میں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو دین کا معاملہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ انسان دنیا پانے کے لیے دین چھوڑ دے گا۔ معلوم ہوا کہ فتنوں میں انسان کے دین پر اثر پڑتا ہے، انسان کا دین برباد ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آنے والے ادوار میں شر بڑھتا جائے گا۔ دو، فتنے انسان کے دین کو متاثر کرتے ہیں، فتنے انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تین، فتنوں میں سچے جھوٹے پکے کچے کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ آزمائشیں جب آتی ہیں تو انسان بہت سارے دعوے کرتا ہے، چاہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہو، تقویٰ کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، لیکن جب فتنے اور آزمائش اور امتحان آتا ہے، امتحان میں معلوم پڑتا ہے کہ آدمی واقعی کیسا تھا۔ آپ موٹی مثال لیجئے، کلاس میں اسٹوڈنٹ سب ہیں، بول رہے ہیں میں بہت سمارٹ ہوں، میں بہت پڑھنے والا ہوں، میں بہت محنتی ہوں، میں بہت لائق ہوں، لیکن جب ٹیچر ان کا امتحان لیتا ہے تو اس امتحان میں کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کون واقعی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، کون کچا ہے، کون پکا ہے، کون محنتی ہے، کون نہیں ہے۔ تو امتحان یہ ثابت کر دیتا ہے کہ کون کیا ہے۔ دنیا میں بھی دینی اعتبار سے بھی جو آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں میں انسان کا امتحان ہوتا ہے
اور کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ واقعی انسان کس مرتبے کا ہے، کس مقام پر ہے، اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، اپنی دینداری کے اعتبار سے وہ کتنا پکا ہے یا کچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ان کو نہیں، ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی جان لے گا، دیکھ لے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں اور کون ہے جو جھوٹے ہیں۔ فتنے ظاہر کرتے ہیں کہ ایمان کے، تقوی کے، دینداری کے دعوے میں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ تو آزمائشوں میں کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کون کیا ہے۔ لہٰذا یہ آزمائشیں انسان کی دینداری کا آئینہ ہوتی ہیں، اس کا اظہار ہوتی ہیں، اس کا موقع ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں فتنے کیا ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا ہم تھوڑا تیزی سے گزریں گے تاکہ باتیں جمع ہو سکیں۔ فتنے کیا کیا ہیں، گمراہی کے اسباب کیا کیا ہیں، آزمائش اور امتحان کن کن چیزوں میں ہوگا۔ ہم تینوں اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے گمراہی کے اسباب کیا ہیں اور امتحان کن چیزوں میں ہے، اور پھر اس اعتبار سے انسان آخرت میں عذاب کا حقدار کن بنیادوں پر بنتا ہے۔ تو کچھ باتیں اس میں سے ہم دیکھیں گے، ساری باتوں کے احاطے کا وقت اتنا ہمارے پاس نہیں ہے۔ علماء نے مستقل کتابیں اس پر لکھی ہیں، اور خاص طور سے حدیث کی کتابیں آپ دیکھیں تو کتاب الفتن میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اور فتنے کی جڑ شیطان ہے، جو ساری گمراہیاں پھیلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے ویسے ہی جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت میں فتنے میں ڈالا تھا۔ کہیں شیطان تم کو فتنے میں ویسے نہ ڈال دے جیسے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جب وہ جنت میں تھے فتنے میں ڈالا تھا۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، کہ اس نے ان کے لباس ان سے اتروا دیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی چھپانے کی جگہیں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس دیا تھا، لیکن شیطان نے ان کو اغلا کے وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا جس پیڑ کے قریب اللہ جانے سے منع کر دیا تھا۔ جب انہوں نے پھل کھایا، انجام یہ ہوا کہ لباس اتر گیا، جو اللہ کا دیا ہوا لباس تھا، اور شیطان نے ان کو دھوکہ دیا کہ یہ کھاؤ گے فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، ایک دم اعلیٰ درجے کی نورانی مخلوق جو عبادت کرتی ہے، فرما بردار، اور ہمیشگی کی زندگی تم کو ملے گی، ہمیشہ عبادت کرتے رہو، ہمیشہ فرما برداری کرتے رہو۔ ان کو کنفیوز کر دیا، فتنے میں ڈال دیا۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وہ اور اس کا قبیلہ کنبہ، اس کی فیملی، اس کی فوج، اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تم ان کو دکھائی دیتے ہو، وہ تم کو دکھائی دیتے نہیں۔ وہ ایسی جگہ سے آ کے تم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تم سمجھ نہیں پاتے ہو۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جو ہمارے ماں باپ ہیں، ان کو فتنے میں مبتلا کیا شیطان نے، اور وہ کرنے پر مجبور کیا جو جنت سے محروم کرنے والی چیز تھی، کہ جیسے انہوں نے پھل کھایا لباس اتر گیا، اور اللہ نے اس کے بعد ان کو جنت سے نیچے بھیج دیا۔ تو جنت سے محرومی کا سبب شیطان کی بات ماننا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کرتا کیا ہے، اللہ نے فرمایا شیطان کا جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ قال رب بما اغویتنی،
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا ابلیس نے، اے میرے رب، جب تو نے مجھے سیدھے راستے سے ہٹائی دیا ہے، کامیابی کے راستے سے جب تو نے مجھ کو ہٹا دیا، تو اب میں بھی دنیا میں جا کر تیرے بندوں کے لیے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں جا کر تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو خوشنما بنا کے دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو بھٹکا کے رکھ دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے کچھ چنے ہوئے خاص بندوں کو چھوڑ کر سارے بندے جتنے بھی ہیں سب کو میں بھٹکا دوں گا۔ کیسے بھٹکاؤں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں برائیاں ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ جس پیڑ سے اللہ نے منع کیا ہے، جو نقصان والا پیڑ ہے، جس کے کھانے سے، پھل کھانے سے نقصان ہونے والا ہے، لباس اتر جانے والا ہے، جنت سے نکل جانے والے ہیں، وہ بتائے گا کہ اس پیڑ کے پھل کھانے سے تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے اور تم کو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی۔ نقصان والی چیز کو فائدے والی چیز بنا کے دکھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں، شرک دیکھیں، بدعات دیکھیں، گناہ دیکھیں، وہ برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یعدہم ویمنیہم، شیطان وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بہت زندگی پڑی ہے، اتنی جلدی دیندار بن کے کیا کرو گے، ابھی اور وقت ہے۔ وہ تمنائیں دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ امید دلاتا ہے زندگی کی، وہ امید دلاتا ہے اللہ کی رحمت کی، اور انسان سے وہ کرواتا ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے ایسے کام کرا دیتا ہے کہ انسان دین سے، جنت سے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلا فتنہ جو ہے یہ شیطان ہے۔ نمبر 2، شیطان جس راستے سے انسان کی گمراہی کے جال بچھاتا ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ انسان کے اندر خواہشات کی چاہت ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، دنیا کی نعمتیں، لذتیں، لذت کی چاہت انسان کے اندر ہے۔ انسان کا نفس لذتیں چاہتا ہے، انسان کا نفس راحت اور آرام چاہتا ہے۔ شیطان اسی کو انسان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ وہ دونوں طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ انسان کے سامنے لذتوں کو خوشنما بناتا ہے، اور شیطان انسان کے سامنے راحت کو اور زیادہ بڑھا کے پیش کرتا ہے۔ اور نفس کو یہ چاہیے، نفس کو لذت بھی چاہیے، راحت بھی چاہیے۔ پھر اسی لذت کی طلب میں نفس وہ حرام لذتوں میں بھی پڑ جاتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کسی کا مال ہڑپ لینا، حرام طریقے سے مال کمانا، پھر ان لذتوں میں پڑنا، شراب ہے، جوا ہے، اور بے حیائی ہے، اور اسی طرح سے زناکاری ہے، اور نہ جانے کتنے سارے گناہ ہیں جن کو انسان انجوائے کرتا ہے۔ لذت جو اللہ نے حرام کیا ہے، شیطان اس کو مزین کرتا ہے، نفس بولتا ہے مجھ کو چاہیے، اور راحت کی طلب اتنی دل میں پیدا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نماز چھوڑ دیتا ہے نیند کی وجہ سے، روزہ چھوڑتا ہے کھانے پینے کی وجہ سے، اور بدقسمتی سے بعض لوگ تمباکو اور بیڑی کی وجہ سے۔ آدمی کتنے سارے کام چھوڑ دیتا ہے، دینی اعمال چھوڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو راحت چاہیے، آرام چاہیے۔ کون تکلیف اٹھائے؟ کرنے کے کام وہ نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آرام چاہیے۔ شیطان انسان کے نفس کا فائدہ اٹھا کے کرتا ہے، نفس کو یہ چاہت ہے۔ تو نفس انسان کا دشمن ہے، اس اعتبار سے کہ نفس شیطان کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ شیطان باہر کا دشمن ہے، نفس اندر کا دشمن ہے۔ شیطان باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھولتا کون ہے؟ اندر سے انسان کی جو ایول ڈیزائرز ہوتی ہیں، انسان کی جو چاہتیں ہوتی ہیں،
وہ شیطان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے کہ انسان سے وہ کروائے جو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کتنے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے اندر ان کا نفس ان کو وہ چیز مزین کرتا ہے، اور شیطان اس میں اور زیادہ اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ نفس میں کہیں نہ کہیں چاہت اس چیز کی ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو گمراہی کا سبب ہیں، فتنوں کا سبب ہیں، وہ گمراہ کرنے والے لوگ، چاہے وہ دینی لیڈر ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں۔ ایسے لوگ جو سماج میں بڑا مقام رکھتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، ایسے لوگ یا دنیا میں جو بڑا مقام حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں دینی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے، اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں، اگر وہ گمراہ ہوں تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں بابا بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ کوئی علاج کے نام پر، کوئی اللہ والوں کی درگاہ پہ بیٹھ کر کبھی لوگوں کا مال ہڑپ جاتے ہیں اور کبھی عورتوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، باباؤں کے پاس عورتیں جاتی ہیں، شوہر بات نہیں مانتا ہے، جلدی گھر پہ نہیں آتا ہے، یا بچہ بیمار رہتا ہے، یا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا کچھ رزق میں برکت ہو جائے، بابا کچھ کر دو۔ اب بابا کے پاس عورت جاتی ہے، بابا، اور کتنے ایسے اکثر عام طور سے اس طرح کے لوگ جھوٹے اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ تقریباً اس عورت کی کبھی اس سے مال ہڑپتا ہے اور کبھی اس کی عزت بھی خراب کر دیتا ہے۔ کتنے کیسز آئے دن آتے ہیں، اور کسی ایک دین دھرم کا معاملہ نہیں، سب کے پاس ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اندھا ہوتا ہے اور اس کی چاہتیں ہوتی ہیں تو بیوقوف بنانے والا بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی چاہتوں کی وجہ سے آپ کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور دشمن ایسے چالاک لوگ سماج میں ہوتے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، نہ صرف ان کے دین کا نقصان کرتے ہیں بلکہ ان کی عزتیں بھی خراب کرتے ہیں، ان کا مال بھی لوٹ جاتے ہیں۔ کبھی سیاسی اعتبار سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں بڑے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں مسلم معاشرے کے اعتبار سے باتیں بتا رہا ہوں کہ بہادری کی باتیں کر کے، بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، قوموں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جہاد کے نام پر نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں۔ امت کے حالات خراب ہیں، تم کو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک بڑا طبقہ مسلمان نوجوانوں کا جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ایک اچھا خاصا طبقہ اس میں پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایسے بھی نہیں کہ جاہل لوگ ہیں، کہیں گاؤں دیہات سے ان کو اٹھا کے لایا گیا، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں، لیکن چونکہ انٹرنیٹ کی مصیبت ہے، آدمی کوئی سرحدیں باقی نہیں رہتی ہیں، انٹرنیٹ کے راستے سے اب کوئی بھی آدمی آپ تک پہنچ سکتا ہے، اور بولنے والے، لکھنے والے پھر جب بولتے ہیں اور لکھتے ہیں تو نوجوان اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، ایک کے پیچھے ایک ریلز، ایک کے پیچھے ایک ویڈیوز آدمی دیکھتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ہم کو کچھ کرنا پڑے گا۔ دنیا میں دیکھو مسلمانوں کے حالات خراب ہے، آدمی رات دن دیکھتا ہے، دماغ اس کا غصے سے خراب ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے وہ کچھ نہ کچھ غلطی کرتا ہے، یا تو غلطی کی بات کرتا ہے، اور یا کہیں کمنٹ کرتا ہے، یا کچھ نہ کچھ غلطی کرتا ہے، اور پھر پکڑا جاتا ہے، اور پوری زندگی خراب ہوتی ہے۔ ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن، ساروں کی زندگی افیکٹ ہوتی ہے، جتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا نام خراب ہوتا ہے، یہ ایک الگ۔ علماء بار بار بولتے ہیں ایسے لوگوں کو مت سنو جو آپ لوگوں کے علم کی کمی کا فائدہ اٹھا کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو سکالرز ہیں، گہرا علم رکھنے والے علماء ہیں، ان کی بات سنو جو لوگوں کو صحیح رہنمائی دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو امت کے جذبات کا فائدہ اٹھا کے ان کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات نہیں سننا چاہیے، خاص کر کے مسلمان نوجوان۔ اور آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس موبائل فون کی وجہ سے آپ تک کس کس کی بات پہنچ رہی، صرف ایک ملک کی نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کی بات پہنچ رہی ہے، اور کوئی بھی آپ کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کے آپ کو غلط کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ بعد میں پچھتاؤ گے، لیکن نقصان کرنے کے بعد، گلاس پھوڑنے کے بعد واپس آپ جوڑ سکتے، سوری بولنے سے ہوتا نہیں، گلاس واپس جوڑ نہیں سکتا ہے، اور انسان پھر نقصان اٹھاتا ہے۔
لوگوں کا نقصان کرتا ہے، خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ لہٰذا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج انٹرنیٹ پر آرٹیکلز کی شکل میں یا اسی طرح سے لیکچرز کی شکل میں ایسی باتیں کرتا ہے جو بھڑکاؤ باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ دینی شخصیت ہوتی ہے اور کبھی وہ سیاسی شخصیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ فائدہ کم نقصان زیادہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ گمراہ کن لوگ ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دھوکے باز ہوں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے، جھوٹے لوگ ہوں گے۔ آپ دیکھیے آج تو اتنی بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ کوئی میسج آپ کے پاس ویڈیو آ رہا ہے تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ سچ مچ میں واقعی ہے کہ نہیں ہے، کہ فلاں مسجد کے باہر دیکھیے فلاں نے لکھ دیا اس طرح سے، کوئی غلط بات لکھ دی، وہ اے آئی جنریٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو نادان مسلمان بعض اوقات کیا کرتا ہے، دیکھو ایک مسجد کے بارے میں ایسا ہوا ہے، سارے لوگوں میں عام کر دو، اگر سچے مسلمان ہو تو 1,00,000 لوگوں تک پہنچاؤ۔ جبکہ اصول اسلام کا کیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس کو سمجھدار لوگوں تک پہنچاؤ جو سماج میں اچھا مقام رکھتے ہیں اور سماج کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا کرنا چاہیے، وہ صحیح چینل کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب ایک چیز جو بڑوں کے پاس جانے کی تھی اگر وہ پبلک میں چلی جاتی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے فسادات بھڑکتے ہیں، اس سے نقصانات ہوتے ہیں، جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، امن و امان خراب ہوتا ہے اور کئیوں کے کریئر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آیا کہ دجال اور کذاب ہوں گے، بعد کے دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو دھوکے باز ہوں گے، اپنے موٹیوز کی بنیاد پر اپنے فائدے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے، کبھی دینی اعتبار سے کبھی سیاسی اعتبار سے جھوٹی باتیں آپ کو بتائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، قرآن کی آیتیں اور احادیث کا غلط ایکسپلینیشن اور غلط انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے کریں گے اور آپ کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر آپ کو گمراہ کر دیں گے، کبھی عقیدے کے باب میں، کبھی عبادات کے باب میں، کبھی سیاست کے معاملے میں۔ آدمی بعض اوقات نوجوان طبقہ جو ہوتا ہے بہت بھولا بالا ہوتا ہے، جلدی کسی کی بات میں آتا ہے اور اس کی عقل کی رفتار کم ہوتی ہے، جذبات کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر عقل نہیں بیٹھی ہوتی ہے، جذبات اور ایموشنز ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں جا کے آدمی معاملہ بدل جاتا ہے، جذبات پیچھے آتے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ عقل بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ سالوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نوجوانوں کو کچھ بھی غلط کام کروانا بہت آسان ہوتا ہے، جوانی میں رائے بہت جلدی بدلتی ہے۔ تو کہا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، جھوٹے لوگ ہوں گے، یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں پیش کریں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی، تمہارے باپ دادا نے بھی سنی نہیں ہوں گی۔ دین کے معاملے میں نئی آئیڈیالوجی، نئی فلسفی ہے، ایسی ایسی باتیں جو واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ہمارے اسلاف سے نہیں آئی ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے بچ کے رہنا، خبردار ان سے بچ کے رہنا، لا يضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا کہیں وہ دین کے معاملے میں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کنفیوز نہ کر دیں۔ آج بہت بڑی ضرورت، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی سماج میں بعض اوقات ہوتے ہیں جو لوگوں کو غلط رہنمائی دیتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے علماء بولتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ آپ جا کر کوئی بھی کسی کا بھی ویڈیو سن رہے ہیں، کسی کا بھی لیکچر سن رہے ہیں، کسی کا بھی ریل دیکھ رہے ہیں، مت کیجیے، کیونکہ کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کو افیکٹ نہیں کرے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غلط آدمی ہو اور آپ کو غلط بات بتا دے، جھوٹ بتا دے اور آپ جذبات میں آ کے کوئی قدم اٹھا لیں، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھروسے کے لوگ ہیں، علم والے ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں اور امن و امان والے لوگ ہیں، جو جذبات میں آ کے لوگوں کو بھڑکا کے خود بھی غلط دوسروں کو بھی غلط نہیں کرواتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات سننا چاہیے جو واقعی صحیح بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا ایک بڑا مسئلہ ہے جو موجودہ دور میں، چونکہ آپ دیکھیں ملکوں کے سیاسی حالات بعض اوقات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو بہت سارے بولنے والوں کو موقع مل جاتا ہے اس میں ہیرو بننے کا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ یہ بھی ہے
کہ ہم لوگ سمجھدار کو بزدل بولتے ہیں اور جذباتی آدمی کو بہادر بولتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پر وہ آدمی اکثر بعض اوقات پنپ جاتا ہے جو قوم کے سامنے جذباتی بات کر کے ان کو کھڑے ہو جاؤ بولے. اگر کوئی بولے بیٹھ جاؤ تو کوئی سنتا نہیں ہو اس کی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسے مواقع پر فتنے کے دور میں انسان کو بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ میں صبر کے ساتھ میں چلنا پڑتا ہے تاکہ چھوٹی آگ بڑی نہ بنے, چھوٹا مسئلہ بڑا نہ بنے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس دور کا ہے کہ ایسے لوگ انٹرنیٹ کی راہ سے آپ کے پاس آ کر کبھی پڑوس والے ہو سکتے ہیں, کبھی اور دور والے بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی انہی علماء کو سنو جو آپ کے قریب ہیں اور جو سمجھداری کی بات کرتے ہیں. اگر باہر بھی جیسے سعودی عرب ہو یا کسی اور ملک کے علماء ہوں جو سمجھداری کی بات کرتے ہیں اسی کو سنو جو واقعی انصاف کی بات کرتے ہیں اور واقعی امن کی بات کرتے ہیں. بھڑکاؤ لوگوں سے دور رہنا چاہیے, چاہے وہ کتنے ہی فیمس کیوں نہ ہو. ہماری ایک بڑی مصیبت یہ ہے ان کے لائک زیادہ, ان کے سبسکرائبر زیادہ ہے تو ہم ان کے پیچھے جاتے نہیں. اس آدمی کی بات کو سنیے, اس عالم کی بات کو سنیے جو سمجھداری کی بات کرتا ہے, علم کی بنیاد پر بولتا ہے. نمبر 4, فتنہ مال کا بھی ہوتا ہے. مال بھی ایک بڑا فتنہ ہے, پیسہ. اس پیسے کی وجہ سے انسان بہت سارے غلط کام کرتا ہے, پیسہ کمانے کے اعتبار سے بھی اور پیسہ خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی. یہی وہ پیسہ ہے جس کی لالچ میں انسان دوسروں کا مال لوٹتا ہے, جوا کھیلتا ہے, چوری کرتا ہے, خیانت کرتا ہے اور دوسروں کی زمینیں, ان کا مال ہڑپ جاتا ہے. پیسے کی لالچ انسان سے غلط کام کرواتی ہے. بلکہ یہی پیسہ ہے کہ انسان کا انکم بڑھ جائے. بعض اوقات انسان پیٹرول میں, گھی میں, تیل میں, پھلوں میں, یہاں تک کہ دواؤں میں بھی ملا دیتا ہے. یہی وہ پیسہ ہے جس کی بنیاد پر آدمی غلط ایک اچھا ڈاکٹر بھی بعض اوقات پیسے کی لالچ میں زبردستی کے ٹیسٹ کرواتا ہے, ایسی دوائیں دیتا ہے جو جلدی اچھا نہیں ہونے والا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے تاکہ آدمی لمبے زمانے تک اس کا غلام بنا رہے. پیسہ بڑی مصیبت ہے. انسانیت چھوڑ کر ایک انسان جانور بن جاتا ہے اسی پیسے کی وجہ سے. یہی وہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے انسان عزتیں خراب کرتا ہے, بلکہ بعض اوقات ماں باپ کو تک کے مار ڈالتا ہے. یہی وہ پیسہ ہے, اس پیسے کی وجہ سے دہیج کی لالچ میں بہوؤں کو جلایا جاتا ہے, ان کو قتل کیا جاتا ہے کہ اس نے کچھ ہم کو لائی نہیں, اس کی وجہ سے اس پر ظلم کیا جاتا ہے. پیسے کی لالچ انسان کی انسانیت کو اس سے چھین لیتی ہے. تو پیسہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. خرچ کرنا ایک بڑی مصیبت ہے کہ جب پیسہ آ جاتا ہے, یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. پیسہ جب آ جاتا ہے تو انسان میں گھمنڈ آ جاتا ہے کہ اب میں بڑا ہوں, اب میرے پاس پیسہ ہے. پھر وہ کسی کی قدر نہیں کرتا ہے, وہ کسی سے بھلے منہ بات نہیں کرتا ہے, وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے, اس پیسے کو غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے, کبھی جوا اور کبھی کسی غلط کام میں. لہٰذا پیسہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس اعتبار سے پیسہ برا نہیں ہے, ایک ٹیسٹ ہے انسان کے لیے, اور یہ آنا, اس کو سنبھال پانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو سنبھال پانا بہت مشکل ہوتا ہے. کمانے کے لیے سنبھل کے جانا اور آ جانے کے بعد سنبھل کے استعمال کرنا, یہ بہت ڈیلیکیٹ کام ہے جو آدمی کو آنا چاہیے. اگر نہیں آتا ہے تو ایسا آدمی اکثر گمراہی کی وادی میں گر جاتا ہے, کھو جاتا ہے, کھائی میں گر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, آزمائش ہوتی ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, امتحان ہوتا ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. آج آپ دیکھیے, کچھ ایک ہفتہ پہلے یہاں پروگرام ہوا ہے, میرے سننے میں آیا ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں, اور کچھ بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں. آپ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں دیکھیے, نوجوانوں کی نہیں, اسکول کے بچوں کی لائف خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. جو ڈرگ ایڈکشن پھیلا رہے ہیں وہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ان کو پیسہ چاہیے, لیکن پیسہ حاصل کرنے کے لیے, سستی دولت کے لیے وہ زندگیاں برباد کرتے ہیں. چھوٹے بچوں سے لے کے نوجوانوں تک کی لائف خراب کرتے ہیں. ایم ڈی اور اس طرح کی کتنے نام کی ڈرگس آج آپ کو معاشرے میں عام طور سے مل پاتی ہیں. کیسے ملتی ہیں؟ یہ پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ قوم کا, سماج کا بڑا طبقہ, اچھا طبقہ, ان کا فیوچر بیچ کے ایسا آدمی پیسہ کماتا ہے. قوم کے نوجوان اسکول میں چوتھی پانچویں کے بچے بھی بعض اوقات چاکلیٹ کے اندر کبھی مل جائے گا, کبھی کسی کو نوجوانوں کو کسی اور نام سے مل جائے گا, ہوٹلوں کے باہر, گلیوں میں, یہاں وہاں مل جائے گا. کیسے ملتا ہے یہ؟
اور کیوں بیچتے ہیں یہ لوگ؟ یہ اس لیے بیچتے ہیں تاکہ ان کو پروفٹ ملے، کیونکہ اس میں اچھا خاصا پیسہ ہے اور ایک بڑا ریکٹ ہوتا ہے. یہ کوئی اکیلا آدمی کہیں سے بنا کے گھر میں بیچتا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہوتا ہے. اور ڈھونڈنے سے پھر کچھ پکڑے جاتے ہیں، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، سب پکڑے نہیں جاتے ہیں، اور یہ چلتا رہتا ہے. اور سماج میں دیمک لگی رہتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پیسے کی وجہ سے سماج میں بہت ساری شراب سے لے کے، جوئے سے لے کے، آپ دیکھیں گے ڈرگس سے لے کے، اور بہت ساری برائیاں سماج میں پھیلتی پیسے کی وجہ سے. بلکہ اخلاقی اعتبار سے فیملی لائف میں بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. نمبر 5، عہدہ اور شہرت چاہیے. یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، بلکہ یہ بھی گمراہی کا ایک راستہ ہے کہ عہدہ پانے کے لیے، چاہے وہ مسجد کا عہدہ ہو، مدرسے کا عہدہ ہو، اسکول اور کالج کا عہدہ ہو، سیاسی عہدہ ہو، آدمی اس عہدہ پانے کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچ دیتا ہے، اپنے اصولوں کو بیچ دیتا ہے. عہدے کے لیے دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے کہ یہ میرا کمپٹیٹر ہے، اس کو بے عزت کیے بغیر مجھ کو جگہ نہیں ملے گی. وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو نیچے کھینچ کے، اس کی ٹانگ کھینچ کے نیچے لوں گا تب جا کے میں بیٹھ سکتا ہوں. مختلف اداروں میں، آرگنائزیشنز میں، مختلف اعتبار سے چھوٹی بڑی جو بھی اس طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، آپ سماج میں آپ دیکھیے کہ انسان شہرت پانے کے لیے کیا نہیں کرتا، عہدہ پانے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے. لوگوں میں شہرت پانے کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے، فیس بک پہ ایک آدمی مر رہا ہے، ایکسیڈنٹ اس کا ہوا ہے، اور وہ آدمی زمین پر تڑپ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے. لیکن آج انسانیت کا حال دیکھیے کیا ہے. ہر آدمی کا ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ پانی لانے کے لیے. ہر آدمی فون جیب سے نکالتا ہے فوراً. کس کے لیے؟ ایمبولنس بلانے کے لیے، پولیس کو فون کرنے کے لیے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یہاں پر جلدی آئیے. دواخانے کو فون کرنے کے لیے نہیں، اس کے گھر والوں کو فون کرنے کے لیے نہیں. اس کو نکالتا ہے کہ یہ اچھا مومنٹ ہے، اس کو ہم لوگ ریکارڈ کر لیں اور میں فیس بک پہ اس کو اپلوڈ کروں گا تاکہ میرا ویڈیو وائرل ہو جائے. آپ سوچئے ہم انسانیت کھوتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک انسان پریشانی میں ہے، وہ مر رہا ہے، چھوٹی موٹی تکلیف بھی نہیں ہے اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہاتھ پاؤں اس کے ٹوٹے ہوئے، وہ تڑپ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے. میرے گھر والوں کو فون کرو. بنگلور میں ایسے ہی ایک لڑکا مر گیا اس طرح سے. وہ بول رہا تھا کم سے کم میرے گھر والوں کو تو بلا لو، ایمبولنس کو تو بلا لو. کسی نے اس کی مدد نہیں کی. اور ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، کتنے واقعات ہیں اس سے، کہ ایک انسان شہرت کے لیے کہ میرا ویڈیو ایسا ہو جائے کہ سارے لوگ دیکھیں، لائکس اس کو ملیں، ویورز میرے بڑھ جائیں، اس کے لیے انسان ایسے وقت کا بھی اپنے لیے فائدہ اٹھاتا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ بعض اوقات 50 لوگ اس کے اطراف جمع ہوتے ہیں، پیچھے والے کے لیے ویڈیو لینا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ سب ویڈیو لے نہیں پاتے ہیں. لیکن ایک آدمی بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جو دوڑ کے جا کے پانی لا کے اس کو کم سے کم پلا دے، یا ایمبولنس بلا لے، یا پولیس کو فون کر دے، یا گھر والوں کو اس کے بلا لے. کوئی نہیں کرتا ہے. اور ایک نہیں، ایسے 50 واقعات ہوئے ہیں، کتنے گنائے جائیں. تو یہ ہمارا سماج ہے جو آج بدقسمتی سے دنیا کی شہرت پانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ عزت پانے کے لیے، آج نوجوان طبقہ ہو یا دوسرے بڑے لوگ بھی ہیں، آج عام طور سے یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. شہرت کے لیے آدمی بہت کچھ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کو پیسوں کی اور دنیا میں عزت پانے کی لالچ اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. پیسوں کی لالچ اور دنیا میں عزت پانے کی لالچ انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے. اگر 2 بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ بھیانک ہے 2 چیزیں. بکریوں میں چھوڑیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ آپ دیکھیے جنگلی جانور بھی کیا کرتا ہے. ایک شیر بھی، بھیڑیا بھی اگر چھوڑ دیا جائے، وہ اپنے ایک شکار پکڑتا ہے، کھاتا ہے، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. انسان ایسا نہیں ہے. انسان کی لالچ اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے. جنگلی جانوروں کی لالچ ان کی ضرورت سے رک جاتی ہے. شیر بھی جب کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، تو جا کے چپ بیٹھتا ہے. اس کے سامنے ہرن بھی ٹہلتا رہے، کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کا پیٹ بھر گیا.
جنگلی جانور بھی اپنے پیٹ کے حساب سے چلتا ہے، پیٹ بھر گیا معاملہ ختم، اب وہ شکار بھی نہیں کرتا، لیکن انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا، انسان کا دل نہیں بھرتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے تب بھی وہ زیادہ کی لالچ میں اور کرتا ہے، کبھی پیسے کی لالچ میں اور کبھی عزت اور شہرت کی لالچ میں۔ یہ فتنہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور جہاں تک ہماری پہنچ ہو ہم لوگوں کی اصلاح کریں۔ اسی طرح سے چھٹا جو فتنہ ہے وہ عورت سے۔ فتنہ میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت بری ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ عورت ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے انسانیت کے لیے، کئی اعتبار سے۔ عورت کبھی ماں کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی بہن کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی ایک عام عورت کی شکل میں ہوتی ہے، کسی اور کی بہو بیٹی۔ اور سماج میں آپ دیکھیے ماں کے ساتھ نوجوان کا سلوک کیا ہے۔ کالج میں پڑھتا ہے، ماں روزانہ اس کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، جینز پینٹ اتنی موٹی ہے لیکن محنت کر کے اس کو دھوتی ہے، گھر میں واشنگ مشین بھی نہیں ہے، لیکن میرا بچہ کالج جاتا ہے، پڑھ لکھ کے کچھ بنے گا اور کل کو ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا۔ ماں محنت کرتی ہے لیکن یہ اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ کھانا اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ پڑے پلیٹ پھینک دے گا، یہ کوئی کھانا ہے؟ کپڑے اگر ماں نے ٹھیک سے پریس نہیں کیے ہوئے تو ماں کو بوڑھی بول دے گا۔ بدتمیزی کا یہ حال ہے کہ ماں بولتی رہ جائے گی، ذرا رک ایک بات تو کرنا، اور نکل جائے گا۔ ماں اگر اس کا خیال نہ رکھے ناراض ہوگا، لیکن ماں کی دوائی لانا بھول جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کل لے آؤں گا۔ آپ سوچئے، ماں امتحان ہے۔ بیٹی، آج کتنا ہمارے ملک کا حال کیا ہے کہ اگر معلوم ہو جائے ڈاکٹر صاحب بیٹا کی بیٹی پہ، تو ڈاکٹر بتاتا نہیں کیونکہ لیگل نہیں ہے بتانا۔ کبھی معلوم ہو جائے لڑکی ہے، آپ دیکھیے، اسی لیے تو لیگلی منع ہوا ہے کہ پہلے جب معلوم ہو جاتا کہ بیٹی ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو مار دو۔ ڈاکٹر صاحب ابورشن ہو سکتا کیا؟ ہم کو بیٹا چاہیے، کیوں؟ وہ آنکھوں کا تارا ہے، یہ بیٹی ہمارے لیے بوجھ ہے۔ پڑھاؤ لکھاؤ اس کو اور بڑی بن جائے گی تو اس کی شادی کرو، اتنا بڑا دہیج دو، اور اس کے بعد بھی لڑکے والوں کے تانے برداشت کرتے رہو، اور جب بھی اس کے فائنینشیل ایشوز آئیں گے وہ بھیج دے گا، جا کچھ لے کے آ۔ کون مصیبت پالے؟ مار ڈالو اس کو ماں کے پیٹ میں۔ نہیں چاہیے ہم کو بیٹی۔ ہمارے ملک میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہوا، اور یہ جاہل لوگ نہیں ہیں جو اس کی پوری معلومات نکالی گئی، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی زیادہ ہی تھا کہ وہ لوگ بھی اپنی بچیوں کو مار ڈالتے تھے۔ حکومت نے اس کو بین کر دیا، بالکل اس کا ٹیسٹ ہی نہیں کرنا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، معلوم نہیں کرنا چاہیے، جو کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ کیوں کرنا پڑا یہ؟ دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے، ہمارے ملک میں کیوں کرنا پڑا؟ جیسی بیٹی ہے مار ڈالو اس کو۔ اور پیدا ہونے کے بعد بھی اگر کوئی پیدا ہونے دے بھی، یہ میرا راجہ بیٹا ہے، یہ تو دوسرے گھر کا دھن ہے، اس کے ساتھ میں اس کا اتنا خیال نہیں رکھے گا جتنا جس کا اتنا بیٹے کا رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بن کے مجھ کو کما کے کھلائے گا۔ یہ وہ نہیں کرے گی، یہ تو دوسرے گھر میں جائے گی، یہ سیکنڈری ہے، یہ تھوڑی کم ہے۔ بیوی ٹیسٹ ہے۔ بیوی کے گھر سے اگر دہیج نہیں آیا ہے، سسرال میں آ گئی تو اس کی حیثیت غلام کی طرح ہے۔ اگر اس نے تھوڑا بھی کام جیسا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، تھپڑ لگا دیا اس کو، لعنتیں کر دی، گالیاں دے دی، کبھی گھر کے باہر بارش میں کھڑا کر دیا اس کو، غصے میں آ کر نکل جائے یہاں سے میرے گھر سے، یا کبھی اس کو طلاق دے دی، طلاق طلاق طلاق، جا یہاں سے، نکل جا۔ بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کہ انسان غلام کے ساتھ، جانور کے ساتھ بھی نہیں کرے۔ مجبور ہو کہ آپ دیکھیں پھر عورتیں بھی جاتی ہیں، کبھی کورٹ میں جا رہی، کبھی پولیس میں جا رہی، اور پھر آدمی شور مچا رہا ہے۔ کہیں ہماری بھی تو غلطی ہے نا اس میں۔ اگر ہم صحیح سلوک کریں گے تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ ہم اگر گھر کا معاملہ صحیح کریں گے تو سماج اچھا بنے گا۔ ہے بیوی کے لیے ویسا سلوک جیسا ہونا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ گھر کا سردار ہے۔ سردار ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ظلم کرنے والا ہے۔ عورتوں پہ ظلم ماضی سے ہمیشہ سے چلا آیا ہے، اور کسی ایک دین دھرم کا معاملہ نہیں، سب کے پاس ایسا ہی ہے۔ عورت بالکل سیکنڈ گریڈ کی چیز ہے، نہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی تعریف کی عورت کی۔ بیٹی کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا تو پہلے کیا، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔
بیٹے کو نمبر 2 پہ اللہ نے رکھا، بیٹی کو نمبر 1 پر رکھا قرآن میں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جس بچی کو زندہ دفن کیا گیا تھا. عرب میں لوگ دفن کرتے تھے، بچی پیدا ہو گئی اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے. کہ قیامت کے دن اس زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں تجھ کو قتل کیا گیا تھا، کیوں تجھ کو قتل کیا گیا؟ ڈانٹے گا اللہ ان کو جنہوں نے بچیوں کو قتل کیا. بیوی امتحان، بیٹی امتحان، ماں امتحان، بہنیں امتحان، بلکہ عورت ایک اعتبار سے عام عورتیں بھی انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. کہ آدمی بازار میں ہے، راستوں پر ہے، میڈیا میں ہے، اپنی نگاہوں کو نیچا کرتا کہ نہیں پرائی عورتوں کو دیکھ کے. کسی کی وہ بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہو ہوگی، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو سیٹیاں مارتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کا ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، یا واقعی ان کا احترام کرتا ہے کہ یہ بھی کسی کے گھر کی عزت ہے. اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ایمان والوں سے آپ کہیے اے نبی اپنی نگاہوں کو جھکائیں. اسلام نے یہ بھی نہیں ہم کو اجازت دی کہ ہم پرائی عورتوں کو نظر بھر کے دیکھیں. اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی عزت ہے. اسلام میں مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، لیکن آج آپ دیکھیے عورت فتنہ ہے. آدمی رات دن نوجوان طبقہ لگا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، ریلز، فیس بک، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے اور بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہا ہے. پھر جذبات اس کے اتنے زیادہ بھڑک جا رہے ہیں کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ 6 سال کی بچی ہے یا 10 سال کی بچی ہے. آئے دن آپ کو کبھی اسکول میں، کبھی پڑوس میں، کبھی رشتہ داروں میں، کبھی گھروں میں آپ کو ملے گا کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ان کی عزت دری کر کے ان کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ انسان کہاں جا رہا ہے؟ کہ 6 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، اس کی کیا غلطی تھی؟ اور کیا اس سے انسان اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے؟ لیکن جب جنون انسان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے تو انسان عمر نہیں دیکھتا ہے، بچے نہیں دیکھتا ہے. عورت فتنہ ہے اس اعتبار سے کہ انسان کے جذبات جب بھڑک جاتے ہیں تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے. اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے عورت سے زیادہ نقصان پہنچانے والی آزمائش نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں آج لو افیئرس کتنے ہیں، بچیوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، پیار محبت کے نام پر عزتیں خراب ہو جاتی ہیں، گھروں کی عزتیں چلی جاتی ہیں. تو یہ جو آج حالات بنے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات بچیاں بالکل کم عمر ہوتی ہیں، 7ویں 8ویں میں پڑھ رہی بچی، لیکن آپ کو دکھائی دے گا کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے انٹرنیٹ پر. ماں باپ فون دے دیتے ہیں، بیٹا لے لیں، پاس ہو گئی بہت اچھے مارک سے تو یہ لے موبائل فون. اور اس موبائل فون پر پڑھائی وہ کم کرتی ہے اور لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر کے اور بہت سارے غلط کام کرتی، اپنی عزت خراب کر لیتی، آگے زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے. پھر بعض اوقات شادی بھی اس کی نہیں ہو پاتی ہے. ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہے کہ سماج میں پھر آپ دیکھیے یہاں سے بیٹھا ہوا بھیڑیا ہے، اس کو برابر میسیجز کرتا رہتا ہے اور پھر وہ اپنے فوٹوز بھیجتی ہے. بعض اوقات ایسی باتیں اس سے کرتی ہے جو مناسب نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو اتنا سمجھتا نہیں ہے. یہاں بیٹھا ہوا آدمی بہت ہی چالاک ہوتا ہے، وہ بھیڑیا ہوتا ہے، اس سے ایسی چیزیں اگلواتا ہے، ایسی چیزیں کرواتا ہے کہ بعد میں پھر اس کو بلیک میل کر کر اس کی لائف خراب کرتا ہے. بچوں کو سنبھالیے، بچیوں کو سنبھالیے. عورت بہت بڑی آزمائش ہے، عورت بہت بڑی آزمائش ہے. کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، کبھی الٹا بھی ہوتا ہے. سامنے سے وہ چالاک ہوتی ہے، آپ کو فون آئے گا اور آپ کو دعوت دی جائے گی. دعوت دینے کے بعد آپ بیوقوفی کریں گے، آپ کا ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گا، پھر وہاں سے آپ کو عورت نہیں آدمی کال کرے گا، آپ کے پاس ہمارا ویڈیو ہے، آپ ایسا ایسا چیٹنگ کیے، ایسا ایسا بات کی فلانی عورت کے ساتھ، وہ غلط عورت ہے، اس کو ہم عام کر دیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھیجیں گے، اتنا اتنا پیسہ دو. آدمی ڈرتا ہے، پولیس کے پاس بھی نہیں جاتا ہے کیونکہ معاملہ بڑھ جائے گا.
دیتا 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 اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر پولیس کے پاس جاتا ہے، سب لٹ پٹ کے. ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ادھر سے بھی ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کی شہوت اور لالچ میں آدمی نہیں آئے، عزت دار زندگی گزارے، غلط کام نہیں کرے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی ڈیوائس کو صحیح استعمال کرے، اپنی ڈیوائس کو صحیح استعمال کرے، خاص کر کے نوجوان. تو عورت بھی ایک آزمائش ہے. اسی طرح سے گھر والے، اولاد، یہ بھی آزمائش ہے. بیوی، بچے، جو اس کی ماتحتی میں بہنیں اور بھائی، یہ بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. اجر عظیم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس انعام ہے. تو تمہارا مال بھی امتحان ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارا ٹیسٹ ہے کہ تم اولاد کی پرورش کیسے کرتے ہو. ان کو دنیا کا بنا دیتے ہو یا اللہ بھی ان کو بتاتے ہو کہ اللہ بھی ہے. آج دیکھیے مسئلہ کیا ہے ہمارے گھر میں، بیٹا تو کیا بنے گا؟ ڈاکٹر. کیا بنے گا؟ انجینئر. کیا بنے گا؟ بزنس مین. ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا انجینئر بنے، اچھا بزنس مین بنے. لیکن اس میں بناتے 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 پڑھ رہا ہے، اتنا پڑھ لیتا ہے وہ کہ جب پڑھ کے وہ کچھ بڑا بن جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو لات مارتا ہے. وہ آپ نے اس کے سامنے یہ رکھا، بیٹے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، دنیا میں کریئر ہے تو سب کچھ ہے، بڑا عہدہ ملتا ہے تو سب کچھ ہے، کچھ بننا ہے دنیا میں، اس کو کچھ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور بزنس مین بننا ہے اور بہت کچھ بننا ہے، پائلٹ بننا ہے. لیکن مسلمان بننا ہے، انسان بننا ہے، یہ ہم اس کو نہیں سکھاتے. اس کو اخلاق نہیں سکھاتے، اس کو رشتہ داریاں نہیں سکھاتے، اس کو اللہ سے تعلق نہیں سکھاتے، اس کو رسول کے بارے میں نہیں بتاتے کہ ہم کو کن اصولوں کے ساتھ جینا ہے. اس کو توحید نہیں سکھاتے ہیں، شرک اور ایمان کا، کفر اور ایمان کا فرق اس کو نہیں بتاتے ہیں، قرآن و سنت کا علم اس کو نہیں دیتے ہیں، اور اس کو ہم دنیا دار بنا دیتے ہیں. جب وہ دنیا دار بنتا ہے اور آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جوان بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. آپ اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں کہ میرے آفس کی میٹنگ ہوگی، دوست لوگ آ رہے گھر پہ، آپ اپنے کمرے میں رہو، آؤ مت باہر، اور زور سے کھانسنا مت، ڈسٹرب مت کرنا، ہم لوگوں کی پارٹی خراب ہو جائے گی. بلکہ بعض اوقات نوجوان بچہ ہوتا ہے، باپ ہاں بالکل دیہاتی قسم کا ہے، محنت مزدوری کر کے بچے کو پڑھا کے بہت آگے بڑھایا. اب پروگرام اسکول میں کوئی ہو، کالج میں کچھ ہو، اس کو شرم آتی ہے اپنے باپ کو کالج میں لے جانے کے لیے. اس کو شرم آتی ہے. کیوں؟ اس میں کہیں باپ کی بھی غلطی ہے. اس نے اس کو دنیا کا علم دیا، دین کا نہیں دیا. دین یہ سکھاتا ہے کہ باپ کا، ماں کا مقام کیا ہے. کالج کی پڑھائی نہیں سکھاتی ہے. 2+2=4 یہ نہیں بتاتا کہ باپ کی عزت کتنی ہے، ماں کی عزت کتنی ہے. یہ دین سکھاتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیسے جینا چاہیے، کہ پیسے سے زیادہ رشتہ ہوتا ہے، پیسے سے زیادہ رشتہ ہوتا ہے. یہ دین سکھاتا ہے. پیسہ گیا کوئی بات نہیں. پھر نیک اولاد ہو، دواخانے میں باپ ہے، یہ نہیں بولتا ہٹا دو پیسہ روز کا جا رہا، نہیں بولتا ہو تک کرو علاج، جہاں تک ہو سکتا ہے کرو، پیسہ گیا چلے گا. ماں باپ نہیں جانا چاہیے، ہم بچانے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں بولتا اب ویسے بھی تو بوڑھے ہو گئے، مرنے والے تھے، مرنے تو جلدی مرے، پیسہ بچ جائے گا، دوسروں کے کام آئے گا، بھائی بچوں کے کام آئے گا، بچوں کے کام آئے گا. آدمی ایسا نہیں بولتا ہے. لہذا یاد رکھیں، گھر والے، اولاد، یہ بھی ہمارے امتحان ہے. کیا ہم ان کو کیسا بناتے ہیں؟ اچھا بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ یا صرف دنیا دار ان کو بناتے ہیں؟ یا صرف ان کو دنیا دار بناتے ہیں؟ ان کو دیندار بنائیے، ان کو اخلاق سکھائیے، ان کے اندر انسانیت پیدا کیجیے، ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیے، ان کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے، ہمارے نبی کتنے اچھے انسان تھے، ان کو یہ بتائیے. ان کے آئیڈیل کیا ہیں؟ راک سٹارز، فلم سٹارز، سپورٹس مینس. ٹھیک ہے، کوئی آدمی سپورٹس پسند کرتا ہے تو ہم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی عالم منع بھی نہیں کرے گا اس سے. لیکن آپ دیکھیے ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہمارا رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے زندگی کے سارے معاملات میں اچھا جی کے لوگوں کو بتائے، اچھے اخلاق لوگوں کو سکھائے، انسانیت لوگوں کو سکھائے. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. نمبر 8، دنیا کی تکلیفیں. دنیا کی تکلیفیں بھی انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے.
دنیا کی مصیبتیں جب آتی ہیں تو ان مصیبتوں میں آدمی سب سے پہلے دین کو چھوڑ دیتا ہے. آدمی بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، خود بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ آدمی کرتا ہے، ڈاکٹر بولتے سب ٹھیک آ رہا، معلوم نہیں کیا ہے، یا فلاں چیز ہے، بیماری ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اولاد کی علاج کی ضرورت ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ بابا کے پاس درگاہوں پہ جا کے شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، اور پیسہ بھی جاتا ہے اور ایمان بھی جاتا ہے. پیسہ بھی جاتا ہے، ایمان بھی جاتا ہے. آدمی مصیبت کی وجہ سے اللہ کو چھوڑتا ہے. جاب نہیں مل رہا ہے، یہاں اس نے کوشش کیا، وہاں کوشش کیا، وہاں کوشش کیا، نہیں مل رہا ہے. نماز پڑھتا تھا، اچھا جیتا تھا، داڑھی واڑی رکھا ہوا تھا، داڑھی واڑی کاٹ دیتا، نماز چھوڑ دیتا. غصہ کس پہ نکالتا ہے؟ اللہ پہ. کیا فائدہ دیندار بن کے، کیا فائدہ اللہ کا بندہ بن کے، کیا فائدہ اسلام پہ چل کے؟ جاب نہیں مل رہا ہے، اللہ رزق کا معاملہ تنگ کیا ہوا ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، علاج نہیں ہو پایا، اللہ پہ غصہ نکالتا ہے. کبھی دین پہ غصہ نکالتا ہے؟ نہیں. کبھی دین پہ چلتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، سنت کے مطابق جیتا ہے، شرک چھوڑ کے توحید پر جیتا ہے، سماج اس کو ستانا شروع کرتا ہے، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اچھا جینے والے کے دشمن دنیا میں بنتے ہیں، گھبرا جاتا ہے. ایمانداری سے جینا ہے؟ نہیں. صحیح زندگی جینا ہے؟ نہیں. اس کے دشمن دنیا میں بڑھ جاتے ہیں. تو گھبرا کے، کبھی فائنینشیل وجہ سے، کبھی سوشل وجہ سے، کبھی سماج کے اندر رشتہ داریوں سے ڈر کے آدمی غلط راستہ اپناتا ہے. شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، غلط رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق سیدھا سادہ نکاح ہونا چاہیے. آدمی کیا کرتا ہے؟ بیٹی ہے، کیا کریں، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے، ناچ گانا ہونا چاہیے، دھوم دھڑکا ہونا چاہیے، اور بدعات شرکیات سب کر لیتا ہے آدمی. کس وجہ سے؟ اس ڈر سے کہ کہیں لڑکے والے ناراض نہ ہو جائیں. سماج کے دباؤ کی وجہ سے اور تکلیف کے، نقصان کے ڈر سے انسان غلط کام کرنے والا بن جاتا ہے. جب آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، تکلیف آئے گی، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی آپ کو. صحیح راستے پر آپ چل رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو صحیح راستے پر چلنے میں پریشانی آئے گی، آپ کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، آپ کو چلتے رہنا چاہیے، چاہے وہ پرسنل لائف میں ہو، فیملی لائف میں ہو، سوشل لائف میں ہو، آپ کو صحیح راستے پر باقی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں، باؤنڈری پہ رہتے ہیں ہمیشہ، کہ ہم لوگ پورے اندر دین پہ نہیں چلیں گے، تھوڑا بہت ہم لوگ کر لیں گے، ایک دم باؤنڈری پہ رہ کے دین پہ چلیں گے، بہت زیادہ ہم دین پہ نہیں چل سکتے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. جب اچھے حالات آتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، سچائی کا، سیدھا حق کا، توحید کا، سنت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین. یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، بلکہ یہ بہت کھلا ہوا گھاٹا اور نقصان ہے. کہ ایک آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہے، سچائی کے راستے پر چل رہا ہے، اور تکلیف آئی، راستہ چھوڑ دیا. تو اس نے سمجھا نہیں کہ سچائی کا راستہ کیا ہے. سچائی کے راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے میں تکلیف آئے گی، آپ کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا. اگر آپ جمے رہو تب کامیاب ہوں گے، لیکن آپ کا پاؤں پھسل گیا، آپ ڈر کے چھوڑ دیے، صحیح راستے پر نہیں چلنا ہے، بھئی کون بھوکا رہے، کون پریشان رہے، کون لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرے، کون سماج کا دباؤ برداشت کرے، نہیں ہوتا ہمارے سے. ایسا آدمی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سماج کو بدلتے ہیں، سماج کو بہتر بناتے ہیں، ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ان کو سیدھے راستے پر قائم رہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ سماج صحیح باتوں کو مان لے. دوسرے لوگ رہتے ہیں جن کو سماج بدل دیتا ہے، کہ وہ سماج میں جیتے ہیں اور سماج سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، غلط بھی صحیح، صحیح بھی غلط، اور ان کے ساتھ میں جیسا دیس ویسا بھیس بن کے جو سماج ان کو بتاتا ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں. انسانیت کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگوں نے سماج کو بدلا ہے،
سماج کو بہتر بنایا ہے، ان لوگوں کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ تو آپ میں اگر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ فیل ہو جاؤ گے۔ آپ کو کوئی بھی اچھا کام، چاہے آپ کا کیریئر ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ڈٹے رہنا پڑے گا اپنے صحیح اصولوں کے اوپر۔ آدمی اپنے اصولوں کو بیچ نہیں سکتا ہے دنیا کی وجہ سے۔ اصول ہوتے ہیں، ان کو بینڈ نہیں کیا جاتا ہے، اصولوں کو بینڈ نہیں کیا جاتا ہے۔ جو آدمی اپنے اصول کو بینڈ کرے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آدمی واقعی جمع رہے صحیح چیز کے اوپر، تکلیف برداشت کرے، وہ تکلیف برداشت کرے اور صحیح چیز پر جمع رہے، سماج کو بدلنے والا ایسا آدمی ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہی سماج یاد رکھتا ہے۔ پوری ہسٹری دیکھ لیجئے، انہی کی عزت کرتا ہے سماج، کہ ان پہ تکلیفیں آئیں لیکن وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے سماج کو بہتر بنایا۔ نمبر 9، خانہ جنگی، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جس کو آپ سول وار یا سماج میں اختلاف کہتے ہیں، لڑائی جھگڑے، کبھی وہ فیملی کے لیول پہ ہوتے ہیں، کبھی سوشل لیول پر ہوتے ہیں۔ اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، سول وار کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، اسلام امن و امان کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ بسایا، اپنی اولاد کو مکہ میں بسایا، اللہ سے دعا کیا کی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا۔ مکہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ دعا کیا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ معلوم کھانا پینا بعد میں ہے، امن پہلے ہے، پیس پہلے ہے۔ ایک وقت کا کھانا نہیں بھی ملا تو چلے گا، لیکن سماج میں امن و امان ہونا چاہیے، پیس ہونا چاہیے، سماج کے اندر کیاس نہیں ہونا چاہیے، سماج کے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سیف رہیں، محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ جنگی کے وقت کیا کہا، سول وار کے حالات میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ وفرقۃ واختلاف، ایسا دور آئے گا کہ فتنہ ہوگا اور فرقہ، آپس میں ڈویژن ہوگا اور اختلاف ہوگا، کلیشز ہوں گے۔ ایسا دور آئے گا جس میں کلیشز ہوں گے، اختلاف ہوگا اور فرقے بازی ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسے حالات آ جائیں، آپ سنیے غور سے اس حدیث کو، جب ایسے حالات آ جائیں فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا، اپنی تلوار لے کر آ احد پہاڑ کے اوپر، احد پہاڑ کے پاس، فَضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعْ، اور اس کو تلوار کو مار دے احد پہاڑ کے اوپر اور توڑ دے اس کو، ثُمَّ مَجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، اور جا اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، جا کے اپنے گھر میں بیٹھا رہے، حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ، یہاں تک کہ تیرے سامنے کوئی غلطی کرنے والا ہاتھ آ جائے یا پھر تیری موت آ جائے جو تیرا فیصلہ کر دے۔ یعنی یہاں پر کہا گیا کہ دوسرا آ کے تجھ کو قتل کر دے چل جائے گا، تو جا کے سماج کے اندر قتل کرنے والوں میں شامل مت ہو جا۔ جب آپس میں جنگ ہو جائے، اسلامی معاشرے کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، بعد میں فتنہ آئے گا، بتایا جا رہا ہے کہ تو کیا کر، اپنی تلوار توڑ دے، اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جا، اور آپس کی جنگ بازی کے اندر تو اس میں ملوث نہ ہو، اس میں شریک نہ ہو، اپنے گھر میں جا کے بیٹھ۔ پھر کوئی آ کے تجھ کو قتل کرتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹا بن۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں میں اختلاف ہوا۔ قابیل نے کہا میں مار ڈالوں گا تجھ کو، حابیل نے کہا تو مارے بھی تو میں نہیں ماروں گا تجھ کو۔ فساد کا جواب فساد نہیں ہوتا ہے، فساد کا جواب امن ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک سمجھدار انسان اپنی بات سے، اپنے عمل سے بہت بڑی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور بے وقوف آدمی اپنی پھونک سے چھوٹی آگ کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ بے وقوف آدمی ایسا ہوتا ہے۔ تو کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، کب کیا بولنا ہے، کب کتنا بولنا ہے، اس کے لیے بہت بڑی عقل لگتی ہے۔ 1 من بولنے کے لیے 9 من عقل لگتی ہے۔ ایک آدمی کو سمجھدار بننا چاہیے، سماج کے حالات کا جائزہ لے کے بولنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا،
کہ ایک مسلمان سماج میں جب آپس میں لوگ لڑ پڑیں تو اس میں یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، بلکہ آدمی امن و امان کو باقی رکھے اور بیوقوفوں کی طرح خود بھی بیوقوف نہ ہو جائے۔ تو امن و امان کو اسلام میں اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی، وقت ہمارا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ اور یہ فتنوں کے دور میں فتنہ کبھی عقیدے کا ہوتا ہے، کبھی منہج کا ہوتا ہے، کبھی عورت فتنہ ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، کبھی کچھ اور لوگ فتنہ بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم لوگوں کو سمجھداری کا راستہ اپنانا چاہیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ مزید بات یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم کریں کیا، اس تعلق سے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دوبارہ جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم عشاء کی نماز کے بعد دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو صراط مستقیم پر جمائے رکھے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔